الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. صدق الله العلي العظيم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الفرقان کی تفسیر بیان ہو رہی ہے. مہینہ شروع ہوا ہے شعبان المعظم کا. اسے میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مہینہ فرمایا ہے. درود و سلام کی آیت اسی مہینے میں نازل ہوئی ہے.
اور فخر کونین سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت، پیدائش اسی مہینے میں ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ شب براءت اسی مہینے کی 15ویں شب ہے۔ اس کے بعد رمضان شریف ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی برکات عطا فرمائے اور ماہ رمضان تک پہنچائے۔ طبیعت تھوڑی سی ناساز ہے، آہستہ آہستہ بولوں گا، محسوس نہ کیجیے گا۔ آپ نے اب تک یہ سنا کہ اللہ تعالی نے سائے کو کیسا پھیلایا۔ وہ چاہتا تو اسے ٹھہرایا ہوا کر دیتا، پھر اس نے سورج کو اس پر دلیل کیا، پھر ہم نے آہستہ آہستہ اسے اپنی طرف سمیٹا۔ رات زمین کا سایہ ہے۔ رات کے وقت عالم میں اللہ تعالی زمین کا سایہ وسیع فرما دیتا ہے، جس سے اندھیرا ہو گیا۔ سورج اللہ چاہتا تو نکلتا ہی نہیں، یا سورج تو نکلتا مگر اندھیرے دور نہ کرتا، رات نہ جاتی دن نہ آتا، مگر اللہ تعالی کی قدرت، یہ اس نے نظام بنایا رات کے آنے جانے پر کہ سورج کی رفتار سے پتہ لگ جاتا ہے کہ اب شام ہو گئی، اب رات آنے والی ہے۔ جس قدر سورج چڑھتا جاتا ہے اندھیرا دور ہوتا جاتا ہے، رات جب آتی ہے پھیلتی چلی جاتی ہے۔ اس میں اللہ تعالی کی حکمتیں ہیں، مجھے اور آپ کو سمجھ آئیں یا نہ آئیں۔ جو لوگ غور کرتے ہیں انہیں اس میں بہت سے راز معلوم ہو جاتے ہیں۔ رات برے اور بھلے، اچھے یا برے کی اچھے برے اعمال چھپا لیتی ہے۔ یہ یہاں سے جو پردہ مراد لیا گیا ہے وہ شرعی پردہ نہیں ہے۔ رات میں بھی لباس پہننا اسی طرح ضروری ہے جس طرح دن میں لباس پہننا ضروری ہے۔ آپ رات کے اندھیرے میں ننگے نماز پڑھ سکتے نہیں۔ ہاں گھر میں ہیں آپ، ڈھیلا ڈھالا لباس پہن لیا ہے آپ نے، مگر وہ بدن چھپانے والا ہو۔ جتنا حصہ ڈھانکنا ضروری ہے وہ ڈھانکنا ہوگا۔ مرد کے لیے ناف سے گھٹنے تک، کہیے گا، یہ ستر عورت کہلاتا ہے، یہ چھپانا ضروری ہے۔ نیکر پہن لیتے ہیں، انڈر ویئر پہن لیتے ہیں آدھی ٹانگوں تک یا آدھی رانوں تک، وہ درست نہیں ہے، گھٹنے چھپے ہونے چاہیے۔ ناف سے گھٹنے تک کا حصہ چھپا ہونا چاہیے۔ نیند عوام کے لیے جسم کا آرام ہے اور خواص کے لیے روح کا آرام، کیوں کہ انہیں خواب میں خوشخبریاں مل جاتی ہیں، وہ اللہ کی، اس کے رسول کی زیارت کر لیتے ہیں، اور ان کے ساتھ رات کے لمحوں میں کیفیات کا
سامنا ہوتا ہے جس کو عام آدمی سمجھ سکتے نہیں۔ اللہ فرماتا ہے وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ کیا اور نیند کو آرام اور دن بنایا اٹھنے کے لیے، اور وہی ہے جس نے ہوائیں بھیجی اپنی رحمت کے آگے خوشخبریاں سناتی ہوئی، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا پاک کرنے والا تاکہ ہم اس سے زندہ کریں کسی مردہ شہر کو اور اسے پلائیں اپنے بنائے ہوئے بہت سے چوپائے جانور اور آدمیوں کو۔ قرآن کریم نے بتا دیا کہ دن میں کام کاج کرو، رزق تلاش کرو، یہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے ہے۔ دن کی روشنی جسم پر کیا اثر ڈالتی ہے سائنس آپ کو وہ بھی سمجھانے لگ گئی۔ رات کا اندھیرا آپ کے جسم کو کیا آرام پہنچاتا ہے یہ بھی آپ کی سمجھ میں کہاوت ہے ابھی تک، رات کی نیند جیسی کوئی نیند نہیں۔ آپ دن میں 4 گھنٹے سو لیں، وہ رات کے 2-3 گھنٹے کا بدل نہیں ہوتے۔ یہ فرق ہے۔ کیوں ہے یہ فرق؟ بنانے والا کون ہے؟ اونچی کہیے گا، اللہ تعالی۔ تو اس کا فرمانا ہے کہ رات کو تمہارے لیے پردہ کیا، نیند کو آرام بنایا اور دن بنایا اٹھنے کے لیے۔ اگر کوئی رات کو جاگے نیکی کے لیے، کام کے لیے، منع نہیں ہے۔ اوور ٹائم لگاتے ہیں لوگ، ایک تو ہو گئی ڈیوٹی، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے، پیسے زیادہ چاہیے، اخراجات زیادہ ہیں، آمدنی کم ہے، کہتے ہیں جی میں زیادہ کام کرنا چاہتا ہوں، اوور ٹائم لگاتے ہیں۔ شوق سے لگائیں، منع نہیں ہے، مگر اس کے اثرات جو صحت پر پڑیں گے وہ آپ نے خود لیے ہیں، کسی نے آپ کو دیے نہیں۔ یہ انسان بڑا عجیب ہے، جوانی میں صحت ہے، محنت کرتا ہے بہت زیادہ اور پیسے کماتا ہے، جوان ہے، جسم میں طاقت ہے، بہت محنت کرے گا کہ میرے پاس پیسے زیادہ ہو جائیں۔ جب وہ محنت کرتا ہے تو صحت ڈھلتی ہے، صحت خرچ ہوتی ہے، پھر اسی صحت کو پانے کے لیے اسی پیسے سے دوائیں خریدتا ہے کہ میری وہ صحت واپس آ جائے۔ وہ واپس آ سکتی نہیں، یہ نظام ہے۔ ایک شخص بوڑھا ہے مگر کہے کہ میں پھر سے جوان ہو جاؤں، دوائیں کھا لے، کچھ دن کے لیے وقتی اثر ہوگا مگر اس کی جوانی والی طاقت دوبارہ آ سکتی نہیں۔ ہاں کسی نے اگر کوئی خاص چیز بنا لی ہے، اس کو پتا ہو کہ وہ سمجھتا ہے کہ نہیں میری طاقت واپس آ گئی ہے، وہ جانے، لیکن جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی۔ یہ واضح ہے، جوانی آ کے چلی جائے پھر واپس آتی نہیں، اور بڑھاپا آ جائے تو وہ جاتا نہیں ہے۔ تو انسان بعض فیصلے جو کرتا ہے اگر وہ شریعت کی روشنی میں اپنے آپ کو رکھے تو اس کا نظام بہتر رہتا ہے۔ ہاں اب یہاں آپ کے ذہن میں جو 2-3 سوال ہیں ان حوالوں سے بات کروں گا۔ اللہ والے جاگتے ہیں، شب بیدار، تو آپ کہیں گے قرآن نے تو کہا ہے کہ رات آرام کے لیے ہے، نیند کے لیے ہے، اور وہ لوگ جاگتے ہیں
تو انہوں نے بھی تو قرآن کی اس آیت کے مطابق نہیں کیا، تو یاد رہے وہ قربانی دے کر اگلی منزلوں کی آسانی کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا اویس قرنی عاشق مدنی رضی اللہ تعالی عنہ خیر التابعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری زمانہ پایا، مگر اپنی بوڑھی والدہ کی خدمت کی وجہ سے آ کر صحبت نہ پا سکے، صحابی نہ بن سکے۔ خیر التابعین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر اور حضرت علی سے فرمایا جب میرے اس دوست سے ملو اس کو کہنا میری امت کے لیے دعا کرے۔ بڑی شان ہے ان کے بارے میں، کتابوں میں ملتا ہے کہ وہ ایک رات رکوع میں گزار دیتے، ایک رات سجدے میں گزار دیتے، ایک رات قیام میں گزار دیتے۔ تو ان کی والدہ محترمہ ان سے کہتی بیٹا تیرے جسم کا بھی تجھ پر حق ہے، اس کو کچھ آرام پہنچا، اس کو بھی کچھ آرام دے۔ تو بیٹے نے ماں کو کہا اماں جان یہ 4 دن اس جسم کو تکلیف اٹھا لینے دو تاکہ ہمیشہ کا آرام مل جائے، اگر اس کو ابھی آرام دے دیا تو پھر ہمیشہ کی تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ یہ تھوڑا سا ٹائم ہے زندگی کا، اس میں تکلیف اٹھا لینے دو اس جسم کو تاکہ آگے کا آرام ہمیشہ کا مل جائے۔ یہ میری آپ کی تعلیم ہے، ہمیں سکھایا گیا۔ تو اگر کوئی شخص کام کے لیے، جائز کام کے لیے جاگتا ہے، نیکی کے لیے جاگتا ہے، تو یہ نہ سمجھے کہ وہ منع ہے، یہ اس کی قربانی ہے۔ اور آپ کے ہاں کہتے ہیں جتنا گڑ ڈالو گے اتنا ہی میٹھا ہوگا۔ تو جب آپ اپنی نیند قربان کرو گے، نیند قربان کر کے اللہ کو یاد کرو گے، تو مجھے بتاؤ پھر اللہ کی رحمتیں زیادہ ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ یقیناً ہوں گی۔ تو ایسا جاگنا، مگر غافل، اصل چیز میں اب دوسری بات کرنے لگا ہوں